عصر کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک میں اکثر تیل کا استعمال فرماتے ہیں اور اپنی داڑھی میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے۔ مونچھوں کا حکم، مونچھوں کو کتروانا اور کتروانے میں مبالغہ کرنا چاہیے۔ داڑھی کا حکم، داڑھی کٹوانا یا منڈوانا حرام ہے۔ بغل کے بالوں کا حکم اور ناف کے بالوں کے نیچے بال صاف کرنا، 40 روز گزر جائے اور صفائی نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔ چھٹا ناخن کاٹنا، بعض روایت میں جمعرات کے دن ناخن مبارک ترچوانے کا معمول تھا۔ پانی پینا، 12ویں حدیث پانی پینا، جب تم میں کوئی پانی پیے تو پیالے میں سانس نہ لے بلکہ پیالے سے منہ ہٹا لے۔ پہلی سنت پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہے۔ دوسری سنت 3 سانسیں پانی پینا۔ تیسری سنت بیٹھ کے پانی پینا اور چوتھی سنت دائیں ہاتھ سے پینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، ان کا کرم ہے، جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کو کہنے کی، سمجھنے کی اور اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا سلسلہ بدستور چلتا چلا جا رہا ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے جو ہر صورت میں آ کے رہے گی، اور اس منزل پہ پہنچنے کے بعد اس بات کا پتہ چلے گا کون کامیاب رہا اور کون ناکام۔ کامیابی ہر شخص کو ملے گی جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور ناکام ہر وہ شخص ہوگا جس نے اپنی منطق اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی زندگی گزاری۔ اس لیے خدا کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ آیا زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ناکام والی ہے یا کامیاب والی؟ اگر ناکام والی ہے تو ابھی وقت ہے، مہلت ہے، اس کو کامیابی کی طرف موڑنا ہے، اور اگر کامیابی والی ہے تو استقامت کی دعا کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ جیسے کہ ہر دفعہ ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک ہفتہ زندگی کا اور ہمارا کم ہو گیا۔ مقصد کے لیے جو آئے تھے، کیا ہم وہ مقصد کو حاصل کر سکے یا نہیں، اسی بات کے جائزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی تفکرات سے نکال کر ہمیں یہاں بٹھایا ہے۔ بھائی تھوڑی دیر ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے، اور اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ واقعی ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب گزر رہی ہے، کہیں ناکام تو نہیں گزر رہی ہے۔ اور اگر ناکام گزر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابھی مہلت دی ہوئی ہے۔ بھائی مہلت سے فائدہ اٹھا لو، جیسے ہی یہ مہلت ختم ہوگی اس کے بعد لاکھ ہم چاہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ مقصد حیات صرف یہی ہے، ہم وہ عمل کریں جو اللہ کی رضا کا باعث ہے، اور اللہ کی رضا کا باعث اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو خدا کے لیے اس چیز پر بار بار ایک ہی بات کو فوکس دے رہا ہوں، ایک ہی بات پر توجہ دے رہا ہوں، اور اس مثال کے اوپر توجہ دے رہا ہوں کہ ایک قطرہ اگر پتھر پہ بھی گرتا ہے اور وہ مستقل گرتا رہے، ایک وقت آتا ہے اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جو دور حاضر کے جو ہمارے دل ہیں وہ بہت ہی سخت ہو چکے ہیں، وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ بربادی کے اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں بننے کی امید اللہ معاف کرے بہت کم ہے۔ کیونکہ چند چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب ایمان کا رکھنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا شعلہ۔ دوسری حدیث ہے کہ بھائی اس وقت ایمان رکھنے والے ہوں گے وہ مسجد میں نماز پڑھ کر گھر تک جائیں گے، اس کے ہاتھ میں اگر چراغ ہوگا تو یہ بتاؤ کہ وہ چراغ کیسے وہ چراغ جلتا رہے گا، اور باہر طوفان ہوگا۔ تو آپ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس دور حاضر ہے، اس میں اتنی فکریات، تفکرات، اتنے معاملات ہیں ہمارے کہ ذہن میں سے وہ ہٹتے ہی نہیں۔
یہاں مسجد سے نکلے پھر اسی تفکر میں پڑ گئے، یہاں مسجد سے نکلے یا کسی کوئی بھی نیک اعمال سے نکلے، ہم تھوڑی دیر اپنے آپ کو یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ واقعی اسی مقصد کے تحت آئے تھے، لیکن جیسے ہی یہاں سے نکلے ہم پھر اسی چکروں میں پڑ گئے، پھر اسی بے وفا میں مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری۔ بھائی اصل معاملہ یہی ہے، اور یہ بات جیسے یاد دلا رہا ہوں، جیسے ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں، جیسے یہ بات جو ہے وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور یہ میں محسوس کر رہا ہوں اپنے اندر بھی اور آپ لوگوں کے اندر بھی کہ ماشاءاللہ ایک ایک کر کے معاملات میں ترقی ہے، لیکن یہ ترقی جیسے ہماری عمریں ہو چکی، بھائی یہ 50 ہم کراس کر چکے ہیں، اب ٹائم بہت کم ہے، اور دور حاضر میں جیسے بتا رہے ہیں کہ روز یہ خبر آ رہی ہے کہ آج ان کا انتقال ہو گیا، کل ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا مقصد یہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اور ہم جو اس جگہ سے اب جائیں گے وہ قبر ہے ہمارا ٹھکانہ، تو اس کی تیاری ہماری جو ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تیاری میں تو ہم صبح سے لے کے رات تک بھاگ رہے ہیں، دنیا کی تیاری میں جو ہے وہ ہماری فکریں بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر مشورے ہیں، اس کے اندر جو ہے نصیحت قبول کرتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ ایک ایسا ہے جس میں ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ دین کے معاملے میں سب یہ ہو رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے سب چلتا ہے، اللہ معاف کرے یہ ایک ایسا دھوکہ ہے شیطان کا، اگر اس دھوکے سے ہم باہر نہیں آئے تو میں جیسے کہہ رہا ہوں ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ بھائی ابھی مہلت ہے، لیکن جس دن یہ مہلت ختم ہو گئی دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہارے زندگی کا خواہش کیا ہے، تو کاش میں دنیا میں جاتا اور ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتا، صرف ایک دفعہ، اس کی اہمیت اس وقت پتہ چلے گی۔ لیکن آج اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع جو عطا فرمایا ہے، یہ جو باتیں ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ اسی بات کی وہ ہے کہ اللہ ہم پہ مہربان ہے اور ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ بھائی کہ ہے یہاں سے سب کو جانا ہے، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ لیکن ہمارے تفکرات بار بار کہہ رہا ہوں اسی طرف توجہ دلا رہا ہوں، اور توجہ دلانے کا مقصد صرف ایک یہ دیکھیں تاکہ ہمارے اندر طلب پیدا ہو جائے۔ جب یہ طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ مولانا روم کے بارے میں کہا گیا کہ بھئی مولانا روم کے دل کے اندر یہ طلب پیدا ہو تو شمس و تبریز ان کے پاس آئے، کہاں سے ہو کر؟ وہ شمس و تبریز کے پاس نہیں گئے بلکہ شمس و تبریز ان کے پاس آئے۔ یہ اللہ کا نظام، بھائی وہاں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں کا انسان، جہاں کا جو چیز اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھائی جو تم ہو تمہیں وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ معاف کرے اگر تم اہل جہنم ہو تو جہنمیوں کے ساتھ تمہیں جوڑ دیں گے، اور اگر تم اہل جنت ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت والوں کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ تو مقصد صرف سمجھانے کے لیے ہے، لیکن ان سب کے پیچھے ایک جیسے اللہ کہتا ہے کہ ہم بغیر طلب کے نہیں دیتے، ہم بغیر طلب کے نہیں دیتے، طلب پیدا ہونی چاہیے۔ اگر طلب پیدا نہیں ہوگی تو بھائی میں نے جیسے کہا باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، بھائی بھائی کو نہیں دے سکتا، اس لیے طلب کا ہونا لازم ہے، اور اسی طلب کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اسی طلب کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں تمام مشغولیات سے، فکریات سے، تمام پریشانیوں سے نکال کے یہاں بٹھا دیا، ورنہ ایک میں درد ہو جائے، ایک انگلی میں درد ہو جائے، ہم اور آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ اس لیے خدا کے لیے توجہ دینی ہے اس بات کہ بہت ہو گیا، بہت وقت ضائع ہو گیا، اب وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور وقت کو ضائع نہیں کرنے سے مراد یہی ہے کہ فخر اللہ کی طرف بھاگنا ہے، اور اللہ کی طرف بھاگنے کا سے مقصد یہی ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ صبح سے لے کر رات تک، جیسے میں بار بار ایک ہی بات دہرا رہا ہوں، کوئی 24 گھنٹے کا ایک معمول بنا رہا ہے۔ معمول ایک ایسی چیز ہے جب انسان معمول پہ چلتا ہے تو خود بخود معمول اس سے وہ کام کروا لیتا ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آسانی فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر معمول نہیں ہے، ابھی کیا 1 گھنٹے بعد چھوٹ جائے گا، پھر کیا پھر چھوٹ جائے گا۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے خدا کے لیے اس 24 گھنٹے کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ، اور اسی معمول کے لیے میں نے جو ہم نے 40 حدیثیں موٹی موٹی ہے یہ جمع کر لی، اور اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں، بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں کہ بھائی صبح اٹھو تو یہ پڑھو، رات کو سو تو یہ پڑھو۔ اپنی زندگی جو ہے 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم ہم نے صرف نماز سمجھ لیا، ہم نے صرف تسبیحات سمجھ لیا، جبکہ پوری زندگی کا جو اصل مغز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے ہم غافل نہ ہوں، اور اللہ سے غافل نہیں ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا صبح اور شام سنت کے مطابق ہم
جس کی مثال میں بار بار دے رہا ہوں. دیکھو غفلت میں ہم پیر رکھتے ہیں الٹا اور سیدھا، لیکن جہاں ہمارے اندر غفلت نہیں ہوگی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ مجھے کون سا پیر رکھنا ہے کہاں پر، ابھی کون سی چیز ہمیں کس طرح سیدھے ہاتھ سے پینا ہے یا الٹے ہاتھ سے. لیکن یہ سارے معاملات ہم نے تھوڑی سی طلب سے اللہ سے مانگنا ہے. جب یہ طلب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اندر خود بخود یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں. بار بار کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اسی بات کو ہی کرنا ہے کہ جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھائی پل کے اوپر ذہن نہیں جاتا، لیکن جیسے ہی پل آتا ہے، آج اللہ کا شکر ہے پل آتا ہے، جتنے بھی انسان کے دل میں تکبرات ہو وہ اللہ تعالیٰ خود بخود سے جو ہے وہ اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیتے. یہ کہاں سے آیا، کس نے بتایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طلب سے دیا. یا اللہ میں سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جو ہے وہ توفیق عطا فرمائیں. اسی طریقے سے بھائی جانماز کے اوپر، انہی چیزوں کے اوپر، ساری چیزوں کے اوپر جب ہم اس بات کی توجہ دیں گے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، تو پھر تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ خود ہی خود آپ کے پاؤں جو ہے وہ اٹھ جائیں گے. جہاں رکنے کا ہے وہاں رک جائیں گے. باتھ روم میں جائیں گے الٹا پیر کبھی نہیں، سیدھا پیر کبھی نہیں جائے گا، رک جائے گا. اور یہ تجربے کی بات ہے، اپنے ذاتی مشاہدہ ہے. اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کا یہی مشاہدہ ہے کہ بھائی کرو گے تو کون یاد دلاتا. میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہے، اٹھائے جاتے. کوئی مجھے بتاتا ہے، کوئی مجھے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ بھائی یہ وقت آ گیا، اس کو یہ کرو، اس وقت یہ کرنا ہے. اب بھائی تم سے یہ غلطی ہو گئی، یہ معافی مانگ لو. یہ ساری چیزیں ہمارے دل کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ورنہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بہرا گونگا اندھا کر دیا. گونگے آدمی کو آواز نہیں نکلتی، بہرے سے آواز نہیں آتی اور اندھے کو نظر نہیں آتا. ہماری مثال بھی ایسی چل رہی ہے کہ بھائی ہم لاکھ بولیں آپ سے، لاکھ آپ ہم سے بولیں کہ ہمیں اچھی بات آواز کریں گے، وہی تو کر رہے ہیں. کیوں بہرے ہیں؟ اور لاکھ دیکھیں دنیا کا معاملہ کیا چل رہا ہے، پریشانی پہ پریشانی ہو رہی ہے. جو میں کام کر رہا ہوں اس کا الٹا ہو رہا ہے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا. یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم کیا اندھے نظر نہیں آتے. تو بھائی ایسے یہ نہیں ہوتا. اور سماج میں بولنے کی طاقت کوئی کچھ نہیں رہے، سب جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں. بس بھائی کہاں جا رہے ہو پتہ ہی نہیں. دنیا کے معاملے میں یہاں سے ذرا سا وہاں جانا ہے 10 آدمی سے پوچھیں گے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی کسی سے نہیں پوچھا، جو مرضی آئے کر رہے ہیں. بھائی جیسے دنیا کے اثرات ہیں، خدا کے لیے اس بات کو سمجھنا ہے دین کے اس سے زیادہ اثرات ہیں. دنیا تو صرف ایک معمولی چیز ہے. ایک چیز تم کھانا شروع کر دو، بادام بڑی اچھی چیز ہے دنیا کے لحاظ، جسم کے لحاظ، لیکن یہ کھانا شروع کر دو، یہ جیسے جیسے کھاؤ گے، اگر جوان کھائے گا اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے، بوڑھا کھائے گا اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے، بچہ کھائے گا اس کے اثرات کچھ اور ہوں گے. اسی طریقے سے بھائی ہماری زندگیوں میں یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہی چیزیں ہماری زندگیوں کو بناتی ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ہم دوسرے کو نہیں، بھائی ہمیں اپنے آپ کو بنانا. میں بناؤں گا میرے بچے خود بخود صحیح ہو جائیں گے، میں بناؤں گا میرے معاملات خود بخود صحیح ہو جائیں گے. لیکن وہ کیا رہا ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے. بیسیکلی ہو یہی رہا ہے کہ ہم نے اس کا مقصد ہی غلط ہوتا ہو کہ ہم دوسرے کو صحیح کرنے کے چکر میں لگے، ہم اپنے بچے کو صحیح کرنے کے چکر میں لگے، ہم اپنے گھر کو صحیح کرنے کے چکر میں لگے ہوئے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں جتنا ہم صحیح کرتے ہیں اتنا ہی ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، خدا کی قسم. اور یہ بات مشاہدے کی ہے کہ بھائی جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، اولاد خود اس کے تابع ہو جاتا ہے، اس کی بیوی اس کے تابع، اس کی ہر چیز ایون کہ جانور تک تابع ہو جاتا ہے. لیکن ہم جو ہے بس بائی فورس اپنے طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہو جائے گی، میری محنت سے جو ہے وہ دولت آ جائے گی، میرے بنا جھوٹ بولنے سے جو ہے وہ بڑا کاروبار بڑھ جائے گا. یہی میری سوچ میں فکر میں سوائے اس کے اللہ معاف کرے اتنی زیادہ خرابی آ چکی ہے کہ لاکھ سمجھانے کے باوجود سالوں سال سے ہم سن رہے ہیں. ہم بزرگوں کی صحبت یافتہ لوگ ہیں، سالوں سال ہم نے گزار دیے، لیکن دیکھیں گے ہم وہی کھڑے ہیں. ہماری سوچ، ہمارے عقیدے، ہماری فکریں سب وہی ہیں، سب صحیح ہے، لیکن یہ تو ہے وہی شیطان تعویذ. ساری باتیں آپ کی صحیح ہے لیکن ایسا تو ہوگا وہی شیطان تعویذ. یہ کیا چیز ہے؟ یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہی لعنت ہے، یہی ہماری بدعمالیاں ہیں. لیکن جیسے جیسے ہم صحیح ہوں گے ہم سے خود بخود چیزیں اچھی صادر ہونے لگ جائیں گے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صاحب نے بڑی اچھی مثال دی کہ بھائی ہم اگر غلاظت میں لپٹے ہوئے ہیں تو ہم دوسرے کو بدبو ہی پہنچا سکتے ہیں، خوشبو کیسے پہنچائیں گے؟
اگر ہم اچھائی ہمارے اندر اگر ہم نے اچھائی ہم نے اپنے اوپر لپیٹ رکھی ہے تو خوشبو خود بخود دوسرے تک پہنچتی ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے, ہم غلاظت میں اندر لپٹے ہوئے ہیں. ہمارے اندر کا حال اللہ معاف کرے, وہ ہم تو اندھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, لیکن حقیقت دیکھ رہے ہیں. جو رد عمل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, جو معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں, وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز ہماری جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے, بربادی کی طرف جا رہی ہے. ہمارے صبح اور شام انہی چکروں میں خرچ ہو رہی ہے. ایک نیا مسئلہ, ایک نئی فکر, ایک نیا دنیا کے چکروں میں پھنس رہے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری بدعمالی کی وجہ سے ایسا کرتا ہے. کہیں بچپن میں تھا کہ بھائی کچھ اور فکریں تھی, جوان ہوئے کچھ اور فکریں, اسی فکر میں زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے, اور ہم اب وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں سے اب وقت ختم ہو چکا. کب تک ایسی کرتے رہیں گے, کب تک اسی چکروں پڑے رہیں گے؟ کون سا نیا تجربہ کرنے جا رہے ہیں؟ بھائی 50 سال تو ہو چکا, سارے تجربات تو کر چکے, کہاں کھڑے ہو؟ کہیں تکالیف, ہر طرف سے تکلیف ملتی ہے. بچہ بڑا ہوا تو تکلیف دے رہا ہے بھائی, مال آیا تو تکلیف بھی ہو رہا ہے. سب چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر سوائے اللہ معاف کرے دنیا کی اور اس لعنت کی فکریں پڑ رہی ہیں کہ اب اس کو کیسے صحیح کریں, اس کو کیسے وہ فلاں کریں. اللہ کہتا ہے کہ یہ تو ہم نے ڈالی تمہاری بدعمالی کی وجہ سے. تو بھائی جو کھائیں گے وہی نکلے گا, زہر کھاؤ گے تو بیماری پیدا ہوگا. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, ہر آدمی سمجھ رہا ہے. لیکن میں نے جیسے کہا, اندھا آدمی جو ہے وہ تو وہی کر رہا ہے جو کر رہا ہے. اندھے کو تھوڑا سا دفن بن کے دیکھو بھائی, کمرے کو اندھیرا کر دو. تمہارا روز تم جا رہے ہو, پتہ نہیں کتنے سالوں سے جا رہے ہو اسی کمرے میں. ایک دفعہ ایسا کرو, اندھیرا کر کے اس کمرے میں جا کے دیکھو کتنی جگہ ٹکراؤ گا. حالانکہ 50 جگہ تمہارے ذہن میں وہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں. لیکن میں نے ایک بات اور کی, اپنے انداز دیکھا میں نے کہ بھائی اس کے باوجود ذرا سے بھی ذہن بھٹک گیا, میں کہیں اور سے کہیں اور نکل گیا, دیواروں پر ٹکرا رہا. بھائی یہی ہمارا حال ہے. اس روحانیت میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو ٹکرا رہے ہیں بس ادھر سے ادھر. نہ ہماری دنیا سنور رہی ہے, نہ ہماری فکریں بدل رہی ہیں. بھائی جیسے جیسے وقت گزرے, جیسے میں نے کہا, جیسے ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا ہمارے لیے انہی فکر میں اضافہ ہونا چاہیے. کس کی؟ اللہ کیسے راضی ہے, اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی. میں نے کہا بھائی دیکھو, جو چیز من جانب اللہ آتی ہے اس کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو, آپ مسلمان ہو, مسلمان آپ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. من جانب اللہ مسلمان بنا, تو آج تک مسلمان, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں. ایک کافر مسلمان کرنے کے لیے کتنی اس کو تپیدار کرنی پڑے گی, اس کے خاندان سے لڑنا پڑے گا, اس کو اپنے معاشرے سے لڑنا پڑے گا, اس کو اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا. پتہ نہیں کن کن چیزوں سے کر کر وہ 50 یا 60 سال میں مسلمان ہوگا, اور اس کے بعد بھی ڈاماڈول رہے گا کہ بیوی ناراض ہے, چلو میں دوبارہ اللہ معاف کرے کافر پہ چلا جاتا ہوں. اسی طرح بھائی جو چیز من جانب اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو خود حفاظت کرے گا. وہ دولت ہو, عزت ہو, ایمان ہو, کوئی بھی چیز ہو, اور جو چیز ہم خود حاصل کرنا چاہیں گے, جیسے میں نے کہا اس کو سوچو ذرا, ایمان کی دولت اللہ نے دی تم کو, اور ہم اس مال کے چکر میں, اس عزت کے چکر میں, اس دنیا کے چکر میں صبح سے لے کر بھاگ رہے ہیں رات تک. اگر بڑی مشکل سے میں کہہ رہا ہوں 50-60 سال کے بعد یہ آ بھی گئی, پھر اس کی حفاظت, اتنے میں ہماری موت آ جاتی ہے, اتنے میں ساری کہانی ختم ہو چکی ہوتی ہے. اور میں نے جیسے کہہ رہا ہوں, ایک ہی بات دہرا رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس بات کی فکر پیدا کرنی کہ میرا سیدھا پیر اٹھ رہا ہے یا الٹا پیر اٹھ رہا ہے. فکر جب ہم یہ پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ فکریں ختم کر دیتا ہے اور ان فکروں پہ ڈال دیتا ہے. کیونکہ سارا نظام تو اللہ ہی نے چلانا, ہم نے تو چلانا نہیں. ہم یہ سمجھ رہے کہ بھائی میں جیسا کروں گا, اگر میں اپنے بچے کا معاملہ ایسا کروں گا, بچے کو پڑھاؤں گا, بہت اعلیٰ تعلیم دوں گا تو بچے بڑے نیک نکلیں گے. ایسا تو نہیں نظر آتا. میرے پاس مال ہوگا تو میرے بچے بڑے سکھ اور اس میں رہیں گے, ایسا نہیں نظر آتا. جن کے پاس مال ہے دیکھو ان کے بچے, وہ مر رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, جا کے تھوڑا مشاہدہ کرو. تو جن چکروں میں ہم بھاگ رہے ہیں, جن کے پیچھے ہم لگے رہے ہیں, بھائی یہ کبھی بھی یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. اگر یہ چیز حاصل کرنی ہے تو ایک ہی ہے, اللہ کی طرف بھاگو, اللہ کی طرف فکر کرو. تو دیکھو تمہارا بچہ, تمہارا مال, تمہاری عزت تمہارے قدموں میں اللہ ڈال دے گا, اور اس کی حفاظت بھی پھر وہی کرے گا. جیسے میں نے ایمان کے بارے میں بتایا, بھائی اسی طریقے سے آپ جو بھی چیز آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا, آپ کو کڈنی دی, آپ کو لنگز دیا, اور یہ خدا نہ کرے خراب ہے, آپ اس کو صحیح کرو.
ابھی ایک کڈنی کو لے لو بھائی، کڈنی کیا ہوگا بھائی، کڈنی کو بھی ڈائلسس ہوگی، اب ڈائلسس میں لگ رہے ہیں، ڈائلسس نہیں ہوا کہ صاحب کڈنی کام نہیں کری، اس کو بدلو، اس کے باوجود پتہ نہیں چلے کڈنی کتنے دن کام کرے گی۔ تو جو چیز من جانب اللہ چیز آتی ہے اس کی حفاظت بھی آج 30 40 50 60 سال کڈنی سے ہی چل رہی ہے، ابھی لنگ سے ہی کام کر رہا ہے، لیکن خدا نہ کرے ایک چیز بھی اگر خراب ہوئی آپ اس کو صحیح کر کے دکھاؤ، نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے کہا اگر آپ نے کر بھی لیا تو کیا ہوگا، کوئی دھڑکا۔ تو بھائی یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اسی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی توجہ اس طرف رکھو، کس طرح رکھو، فضل اللہ کی طرف بھاگنے کی توجہ رکھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، جو چیز اللہ کی طرف سے، اگر مجھے مال ملنا ہے جو چیز اللہ کی طرف سے آئے گی وہی اس کی حفاظت کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے جتنا آپ سے کہا جا رہا ہے اتنا ہی کرو، جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بولو، فکر اس بات کی پیدا کرو کہ بھائی ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں۔ اور میں کہہ رہا ہوں بار بار تھوڑا سا کر کے دیکھ لو، بھائی 50 سال اپنی منتر چلایا، ذلیل و خوار ہوئے، کوئی ہمیں اپنے آپ کے پاس بٹھانے کو تیار نہیں۔ اس وقت کا دور ایسا ہو گیا کہ باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، بیوی شوہر کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، کیونکہ بدبو آتی ہے، غلاظت بڑھے گی ہمارے اندر، اور باقی کو تو چھوڑ دو۔ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے تو بھرا ہی غلاظت ہے، اس لعنت کو بھرا ہے زندگی بھر، زندگی بھر اس لعنت کو جو بھریں گے تو رزلٹ کیا آئے گا، لعنت ہی نکلے گی، گلاس میں جو بھرو گے وہی آئے گا۔ یہی ہماری زندگی ہے بھائی، اب بھی ہم بدلے تو قبر کے جانے کے بعد کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، سن لو کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، ایک ہی ایسے وہی ہے اللہ، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ یہاں کی فکر بھر پڑی ہوئی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھ پہ مہربان ہوگا، بھائی مال آ جائے گا، عزت آ جائے گی، خدا کے لیے نیت نہ کرنا، اللہ کو رضا کے لیے ہر چیز ہم کر تو کیا رہے ہیں، ہمارے اندر سے روح ختم ہو چکی ہے، اصل چیز روح ہے اور روح نہیں ہے، ہر چیز ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھنا کس لیے کہ بھائی نماز بھی پڑھیں گے تو اللہ ہمیں فراغت دے گا، لاہور اللہ کو نماز سے فراغت سے کیا کرنا، اللہ جسے چاہے فراغت کرے جسے چاہے تنگ کر، ہمیں اللہ کی اس میں راضی رہنا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہی کرنا ہے، اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جانا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شاہ دولا، اور اپنے علاقے میں گاؤں میں رہتے تھے اور پورے علاقہ جانتے تھے، بہت بزرگ آدمی شاہ دولا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گاؤں میں سیلاب آ گیا، اب سیلاب آیا تو لوگ پریشان ہو گئے، بھائی سیلاب سے کیسے بچے؟ انہوں نے کہا حضرت کے پاس چلتے ہیں، شاہ دولا کے پاس، ان سے دعا کرواتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں یہ ماجرا، حضرت سیلاب آ گیا اور یہ معاملہ ہے۔ سارے گاؤں والے جو ہے جو خاص آدمی جاتے ہیں حضرت کے پاس، حضرت اب ایسا مسئلہ ہوا، سیلاب ایک دیوار رہ گئی حضرت، اگر وہ دیوار بھی ٹوٹ جائے تو پورا شہر پورا گاؤں بہ جائے گا۔ اچھا یہ بات ہے، چلو 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 میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے پھوڑا لیا اور سب کے ساتھ چلے، کہاں کون سی دیوار ہے، کہنا یہ دیوار ہے، انہوں نے اس کو توڑنا شروع کر دیا۔ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، آپ دیوار کو توڑ رہے ہیں، کہنا بھائی جہاں مولا ماشاء اللہ، اگر یہ رکاوٹ دیوار بنی ہوئی ہے تو میں اس دیوار کو توڑ دوں گا۔ تو بھائی یہی کرنا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سب جو اللہ کے حکم کے سامنے کھڑے جاتے ہیں، مال نہیں ہے، نہیں صاحب مجھے تو مال چاہیے، لڑ لو، لے آؤ مال۔ بچہ جو ہے وہ فلاں کام کر رہا، نہیں صاحب بچے جو فلاں کام لڑ لو۔ تو بھائی خدا کے لیے لڑنا نہیں، خدا کے لیے ان چیزوں کی طرف لڑنا نہیں، اچھائی ہے اس کے ساتھ دے دو، خود بھی جو اچھائی ہے اس کے ساتھ لگ جاؤ، دیکھو پھر اللہ کیا کرتا ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں بھائی ہم یہ اچھا کام نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ جو چیز ہے اللہ اگر مجھے دولت نہیں دیتا تو میں تو دولت چاہیے، لڑو۔ لڑتے لڑتے میں کہہ رہا ہوں 50 سال گزر گئی یار، اب کیا لڑیں گے، بس بہت ہو، سلنڈر کر دو اللہ کے سامنے۔ اور کرنا بھی میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ بھائی اللہ سے کہو یا اللہ میں اس حاجت میں تو آیا ہوں دنیا میں اس لیے کہ میں آپ کو راضی کروں، لیکن میں کن چکروں میں پڑ گیا میں یا اللہ، اور بغیر آپ کے حکم کے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے بھائی۔ بغیر ایک ڈاکومنٹ دیکھی میں نے کہ بھائی اس میں کیا تھا، ایک کتا اپنے مالک کے اشارے پہ چل رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے بیٹھ تو، حالانکہ کتا ہے، وہ انسان نہیں ہے جانور ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایسی سمجھ عطا فرما دی، وہ کہہ رہا ہے بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، جیسے وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ اور مالک اس پہ فرشتہ ہوتا ہے چوم رہا ہے اس کتے کو۔ بھائی انسان کو انسان نہیں چوم پا رہا لیکن اس کتے کو چوم رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ حکم کیا، حکم مانا تھا، کتنا خوش ہو گیا مالک، کیا تو میرا حکم مان لیا۔ اسی طرح بھائی ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں، ہمارے معاملات ایسے کرتے ہیں جس سے آپ خوش ہو جائیں، پھر دیکھو اللہ کیسے چمٹاتا ہے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے معاملات کرتا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ ہر چیز وہی کر رہے ہیں، ایک کتے سے ہم نے سیکھتے، ایک ڈولفن کو دیکھ لو، وہ اپنے مالک کے اشارے پہ، حالانکہ وہ جانور اس سے کوئی لنک نہیں، لیکن اشارے پہ وہ سارے، اور وہ جو مالک جو ہے
اس کو کیا کر رہا ہے؟ اس کو چمکار رہا ہے. شیر کو دیکھ لو، درندہ ہے لیکن اپنے مالک کے حکم کے مطابق بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتا ہے، جیسے کہو ویسے کرتا ہے. اور اس میں مالک فریفتہ ہو کر اپنی جان کو بھی وہ نہیں دیکھتا، اس سے لپٹ جاتا ہے. بھائی اسی طریقے سے ہم اللہ کے حکم پہ ایک عمل کر کے دیکھیں، اس سے ایک راز جو وہ چیز دے رہا ہے اس کے راضی ہو کے دیکھو، پھر دیکھو وہ کیسے چمٹتا ہے اللہ، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. ایک انسان جانور کے ساتھ یہ کرتا ہے تو اللہ تو ہمارا اللہ ہے. وہ یہی کہے گا ہاں دیکھا اس نے پیر جانماز میں کہا میں نے سیدھا پیر، اس نے اس چھوٹی چیز کو نہیں سمجھا بلکہ سیدھا پیر رکھتا ہے. اس کو میں نے کہا کہ بھائی مجھے یاد رکھو کہ بھائی بھولنا نہیں، تو اس نے بھولا نہیں. اترتے ہوئے، چلتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، سواری میں، روڈ پر، ہر طریقے سے اللہ آزما رہا ہے. اور یہ دیکھتا ہے کہ نہیں بھائی بندہ جو ہے وہ بڑا 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 صابر ہے اور شاکر ہے. جیسے جیسے میں کہہ رہا ہوں اس وقت چڑھائی پہ چڑھنے میں کہتے ہیں اللہ اکبر پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. اب اس کے بجائے آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، کیا وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے اس درجے میں؟ نہیں، کیونکہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں نبی سے کہلوا دیا بھائی یہاں اللہ اکبر پڑھو. میں ذکر کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا جا رہا ہوں تو چڑھائی آئی تو میں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہی تو مسئلہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرنا. یہاں لا الہ الا اللہ حالانکہ افضل ذکر ہے لیکن یہاں اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہاں سبحان اللہ پڑھنا ہے، یہاں الحمدللہ پڑھنا ہے. یہ باتیں ہمیں نبی کے ذریعے بتا دی گئی لیکن ہمارا اللہ معاف کرے وہی میں جیسے کہا کہ بس ہم چنی دی گئے معاملہ دیکھا جائے تو ہمارے اندر غلاظت ہی بڑھ رہی ہے. اور جس کو ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے سمجھ رہے ہیں کہ بڑی اچھی چیز ہے وہی ہم اپنے لعنت بن چکوں گے ان کے خلاف ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو، تم لا الہ الا اللہ کہہ کے ذبح کرو، ان کے خلاف ہے. یہی چند باتوں کو سمجھنا ہے. بھائی کر تو وہی رہے ہیں لیکن لعنت بن کے ہم پہ مسلط ہے. ہماری عقلیں معاف ہو چکی ہیں، ہم اندھے بن پہ پڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، داڑھی بھی رکھ لی ہے، ٹوپی بھی پہن لی ہے لیکن اندھا بن بھی جا رہا اور بڑھ رہا. اللہ معاف کرے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں جتنا بڑا گول بھی ہے اتنا ہی بڑا وہ اللہ کیا ہے، بس کیا کہوں اپنے منہ سے، اپنی ہی برائی شرم بھی آتی ہے. جتنا بڑا حاجی ہے اتنا ہی بڑا پاجی ہے. تو معاملات ہی دیکھ رہے ہیں جتنا یہ دین کی طرف بڑھ رہا ہے وہ جتنا بڑا حافظ ہو گیا کیونکہ وہ لعنت بن کے اس کے اوپر مسلط ہو چکی، اس کو اس طریقے سے وہ چیزیں استعمال نہیں کر رہا، وہی چیز لعنت بن گئی. اس کی روح نہیں ہے. جب روح نہیں ہے تو کیا ہے وہ سڑی ہوئی چیز ہے. جسم کے اندر آپ کا جسم ہے ماشاءاللہ، اس کو روح نکال دو. کیا اس قابل ہے یہ سوائے بدبودار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے؟ 2 گھنٹے بعد آپ اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے. بیٹا باپ کی جسم کو، بیوی بچے، کوئی بھی آدمی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پائے. جلد سے جلد جائے دیکھو جا کر اس کو یار. اس وقت کورونا کی دیکھو معمولی سے ہوتا ہے، بیٹا نہیں جا رہا، بیوی نہیں جا رہی، بچے نہیں جا رہے، سب ختم ہو گیا ایک سیکنڈ. یہی ہماری اصلیت ہے لیکن اس اصلیت کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. بھائی اسی کو سمجھنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وہ کرنا بھی جیسے میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، تو خدا کے لیے جو عمل بھی کرو اس کی روح کے ساتھ کرو. روح کیا ہے؟ میں نے پہلے پچھلے نشست میں بھی یہ عرض کیا، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو ہر چیز کی روح ہے. الحمدللہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے پڑھتے ہیں لیکن اگر کسی نے الحمدللہ پڑھا کہ وہ بڑھے گا، اب یہ لعنت میں پڑھ گئی کیونکہ شکر کا مقصد وہ تو اللہ کا انعام وہ دے نہ دے لیکن ہماری نیت میں آ گئی کہ میرا مال بڑھے گا اس لیے شکر کر رہا ہوں. بھائی نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بھائی کیا ہوگا، وہ جو ہے ایمن کے لوگ کہتے ہیں، بزرگان دین نے کہا کہ نفل نماز اگر تمہارے میں نے نماز بڑا دل چاہ رہا نماز پڑھنے کو، میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہے نماز پڑھ کے، انہوں نے منع کر دیا کہ نفل نماز اگر تم اپنے، کیونکہ اب تمہاری نیت تمہارے دل ہے، اب تم یہ نماز نہیں پڑھو کیونکہ اللہ کے لیے نہیں ہے، نیت ہماری اللہ نہیں ہے. کیا ہوگی؟ وہی نماز لعنت بن گئی. تو بھائی یہی ہو رہا ہے، ہم اپنے دل سے جو کام بس سمجھ میں آ رہا ہے وہی کر رہے ہیں. دل چاہا تو لا الہ الا اللہ، دل چاہا تو سبحان اللہ، دل چاہا تو پڑھ لیا اور دل چاہا تو نہ پڑھا. یہ غفلت ہے، یہ غافلین ہے. ہم اللہ معاف کرے، ہم غفلت نہیں مبتلا ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے، ابھی تک عقیدہ صحیح نہیں. پوچھو تو ہاں لا الہ الا اللہ محمد جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے لیکن ہم رزلٹ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کہ بھائی جب اللہ کے حکم سے ہے پھر یہ بات کس بات کی؟ اس کا عقیدہ ہی یہ کہہ رہا ہوں، اس کے معاملات ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اپنے اندر مشاہدہ کرتے ہیں تو سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے اندر کیا بھرا؟ غلاظت بھر رہے ہیں، غلاظت بھر رہے ہیں. بھائی خدا کے لیے اس طرف کا ہو، نہ اللہ ہمیں پسند کر رہا ہے، نہ نبی ہمیں پسند کر رہا ہے، نہ ہمارے گھر والے ہمیں پسند کر رہے ہیں،
نہ محلے والے نہ شہر والے کوئی پسند نہیں کرتا، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں یہی کہتا ہے یار ایک نمبر کا ایڈیٹ آدمی ہے۔ اور میں اپنے الفاظ اپنے ہی بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے بارے میں نہیں، کہ میں خوش شرمندہ ہوں کہ اپنے معاملات دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے، میرے گناہوں کا کیا ٹھکانا، خیال سے شرم آ رہی ہے، روح میں آنکھوں سے اشک پہ ہم حیات گنگا بہا رہی ہے۔ بھائی اصل معاملہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ بات تو دیکھ رہے ہیں، یار ہم تو شربت سمجھ کے پیتے ہیں لیکن وہ تو زہر بن رہا ہے، کیوں ایسا؟ اس کی فکر کرنی ہے۔ میں اتنے سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، ابھی تک مجھے اس بات کا احساس اس غفلت سے نہ نکلا کہ مجھے سیدھا پیر رکھنا یا الٹا پیر رکھنا، ابھی تک مجھے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرے پیچھے کھلے ہوں گے یا ڈھکے ہوں گے، میرے ابھی تک اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ کیوں غافلین کی نماز۔ جیسے جیسے میں نے کہا اگر یہ اندر ہمارے جیسے جیسے دنیا سرایت کرے گی ویسے ویسے ہماری فکریں اللہ کی طرف بڑھیں گی، اور اگر نہیں بڑھ رہی تو بھائی میرا سب کو سوال یہی ہے کہ بھائی جواب کیا چاہیے، کتنے عرصے سے یہ عمل ہو رہا ہے، اس کا رزلٹ کہاں ہے، اور اگر رزلٹ نہیں ہے تو بیکار۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی عمل ہو اس کا رد عمل ضرور ہوگا، رد عمل کدھر ہے، تمہاری فکر کدھر ہے، تمہاری سوچ کدھر ہے، تو پتہ چلا کہ وہی دنیا لعنت کی طرف، کیونکہ یہ اس کا رزلٹ لعنت بن کے آ رہا ہے، ہماری چیزیں لعنت کی طرف بڑھ رہی ہیں، ایک گاڑی کے بعد دوسری، ایک محل کے بعد دوسرا، ایک فکر کے بعد دوسری، تو بڑھ کدھر رہے ہو؟ لعنت کی طرف۔ اور جب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بڑھنا کہاں ہے؟ اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف کیا کہ میری فکر یہ ہو جائے کہ آپ میرا پیر سیدھا اٹھا نہیں ہوتا۔ ابھی میری بھائی آپ ذرا دیکھ لینا، آپ ذرا اس بات کو بتا دینا کہ یار غلطی ہو جائے، لیکن جہاں آپ نے نظر سے بھی دیکھا تو برا لگ جاتا ہے، باپ بیٹے کو برا لگ جائے گا، یا آپ کو ہر وقت روکتے رہتے ہیں بھائی؟ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں، کیوں؟ کیونکہ میں نے کہہ رہا ہوں کہ جب زبان بند ہو چکی، ہر چیز کا ہم نے ریئیکشن ہمارا نیگیٹو ہو چکا ہے، اور اس نیگیٹو میں ہم اپنے قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ بھائی اصل معاملہ یہاں کا نہیں ہے، اصل معاملہ وہاں کا ہے، ہم تو نہیں الجھ گئے رہے، وہ تو بھول ہی گئے قبر میں بھی جانا، اس وقت کیا ہوگا؟ وہاں کی تیاری کہاں ہے؟ دنیا کی ایک تیاری، صبح مجھے جانا ہے کہاں؟ سر آفس جانا ہے، تیاری دیکھو جوتا پالش ہو رہا ہے بھائی، کپڑے استری ہو رہے ہیں، بیوی سے سو جھوٹ، اس سے یہ تو بھائی کہاں ہے میرے کپڑے، کہاں ہے وہ؟ کیوں؟ بس صبح آفس جانا ہے تو میں کمانے کے لیے جانا ہے، اور جہاں قبر میں جانا ہے اس کی فکر کسی کو نہیں۔ تو ہم ان میں سے ہیں جو غافلین ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے، تو کب ہوش آئے گا؟ کس دن کا ہوش کیا ہے؟ اس لیے ہوش نہیں آ رہا، دن بدن بے ہوش ہو رہے ہیں، دن بدن کی ہماری جو ہے ہوش مندی ختم ہو رہی ہے، پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ سوال یہاں یہی ہوتا ہے بھائی تھوڑی دیر سے تو کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ اب تو کرونا کی آواز بھی چاروں طرف سے آ جائے بھائی، کسی دن بھی پتہ چلے گا، اللہ معاف کرے، سب تو نہ اندر رہ سکتے ہیں نہ باہر رہ سکتے ہیں، 90% چانسز ہیں کہ انسان کو کرونا لگ جائے گا، کیونکہ جس طرح آپ ماحول دیکھ رہے ہیں باہر نکلنا پڑے گا، گورنمنٹ چیخ رہی ہے، میڈیکل سب چیخ رہے ہیں کہ بھائی یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اب بچنے کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے وہ تو آپ جو بھی کر لو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے لگ جا رہا ہے۔ تو ہم سب کو یہی ہے کہ بھائی ہے یہاں سے سب کو جانا ہے، اصل اس کی فکر ہے، اور جہاں سے واپسی کا نشان نہیں ہے، یہاں تو چلو تم نہیں کھاؤ گے تمہاری اولاد تمہیں کھلا دے گی، تم نہیں کرو گے تمہارا پڑوسی تمہیں کچھ نہ کچھ ڈال ہی دے گا، کتے کو بھی ڈال دیتے ہیں ہمیں بھی ڈال دیے جائے، اصل وہاں کون ڈال رہا ہے؟ وہاں ماں نہیں ڈال رہی، وہاں باپ نہیں ڈال رہا، وہاں بیٹا نہیں، کون ڈال رہا ہے؟ بھائی وہاں کی کیا فکر ہے؟ کوئی فکر نہیں، اور اس فکر کی وجہ جیسے کہا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لعنت میں گرفتار ہے۔ خدا کی اس بات کو سمجھو، ساری فکریں یہی کی ہیں، ساری سوچ یہی کی ہے، بیٹے کی سوچ، مال کی سوچ، گاڑی کی سوچ، مکان کی سوچ، کاروبار کی سوچ، نوکری کی سوچ، کسی سوچ میں بس صبح سے لے کر رات، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو بھائی سب کو جانا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا، جو دنیا میں آیا اس کو جانا ہے، اور ہم میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب اپنا ٹائم پورا کر چکے ہیں، ہم سب بونس میں چل رہے ہیں۔ خدا کے لیے دیر مت کرو، دیر مت کرو، کوئی بھی عمل کرنے کے بعد یہ ایکسکیوز مت کرو کہ مجھ سے یہ عمل، بلکہ اپنے آپ کی شرمندہ ہو، یار یہ عمل مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا، مجھ سے نیک کام کیوں نہیں ہو رہا؟ رکاوٹ تو اللہ کہہ رہا ہم ڈالیں گے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم رکاوٹ ڈالیں گے، کبھی بیوی کی صورت، کبھی بچے کی صورت، کبھی مال کی صورت۔ ایک مثال بڑی اچھی سمجھ میں آئی، وہ کیا آئی کہ بھائی آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں،
ابھی ہم کیا دیکھا ہے کھیلا بھی بہت بال نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی آپ کے پیچھے ہی لگا لگا لیکن جہاں آپ کے پاس بال آئی وہاں پر پورے 11 کے 11 پلیئر آپ کے پیچھے ہوتے ہیں کسی طریقے سے بال لے لو اب آپ اس کو ڈاٹ دیتے ہوئے جہاں تک کامیاب ہو گئے تو ہو گئے بھائی یہی ہے کون کر رہا ہے ایک حصہ ہے یہی زندگی کا حصہ ہے اللہ نے کہا ہے کہ ہم تو آزمائیں گے تم ہماری طرف بڑھو تو ہم بڑھیں گے تو آزمائش کے لیے مال آئے گا بیوی آئے گی عزت آئے گی اور سب کو کراس کر کے ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا ہے بھائی یہ بات کہہ کر مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ بیوی نے کہا تھا اس لیے میں نہیں آیا بیوی نے کہا تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا بچے نے اس لیے کہا تھا کہ میں اس کی خواہش پورا کرنے چلا گیا یہی بات تو اللہ کہہ رہے کہ دیکھا جو میرا بندہ ہوگا اس کو کہتے ہیں شیطان جاؤ اس کو بہکاؤ شیطان کو ساری طاقت دے کر وہ ہمارے اندر اتر جاتا ہے ہمارے دل و دماغ میں چھا جاتا ہے بھائی ایسی خطرناک چیز ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں اللہ جاؤ اس کو بہکاؤ جو میرا بندہ ہوگا وہ تمہاری بہکاوٹ میں نہیں آئے گا تیسرا نفس و شیطان نفس ہمارے اندر لگا دیا یہ نفس بھی جو ہے وہ بھی میں نے آپ سے کہا اتنا خطرناک کہ بیان سے باہر ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی اگر فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگمان ہے یہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ بظاہر اگر تمہیں لگ رہا ہے یہ فرشتہ ہو گیا بھائی اس کی باتوں میں نہیں آنا جب تک یہ روح کراس نہ کر جائے اس دنیا سے یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہم اور آپ نے سمجھنا ہے لیکن سمجھے کیسے سمجھ ہی تو بند کر دی دیکھنا ہے دیکھے کیسے نہیں تو کر دیا کس نے کیا ہم نے خود کیا اپنے اوپر لعنت مسلط کر اب ہم لعنت کے اوپر مسلط ہیں بھائی طریقہ ہی بتا دیا اللہ نے بہت آسان طریقہ عارف باللہ اسے کہتے ہیں جو اس کا معاملات اس دور ہر دور کے لحاظ سے اللہ سے بہت قریب ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے نسخے بتا دیتا ہے کہ جو بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتے بلکہ طریقہ بتا دیتے ایسا کر لو ایسا بہت آسان ہے بھی بہت آسان لیکن جو نہیں ہے آپ نماز پڑھتے ہیں بہت آسان ہے ضرورت پڑھتا ہوں جو نہیں پڑھتا اس سے کہیں نماز پڑھ کے دکھائیں اس کے لیے تو ایسا ہے کہ اللہ معاف کرے ادھر بلاؤ ادھر جاتا ہے ادھر بلاؤ ادھر ابھی آ رہا ہوں بھائی وضو کر کے وضو کر کے نکل اس سے تو نماز پڑھنی پڑی کیوں مشکل ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آسان ان کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ فضل فرما دے ورنہ بڑی مشکل ہے ایک چیز کی پر پیر رکھنا ایک چیز پہ عمل کرنا وہ کیا آسان ہوتا ہے کہ بھائی اللہ سے کہہ روز 2 رکعت نماز میں نے کتنی دفعہ لیکن اللہ معاف کرے ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے پوچھتا ہوں نہیں بھائی یاد نہیں رہا بھول گئے بھائی 2 رکعت نماز نفل کچھ کرو نہ کرو یہ 2 رکعت نفل ضرور پڑھو یہ حاجت ہے یہ طلب کا بس پہلا ذریعہ ہے یا اللہ میں آیا ہوں اس لیے میں کیسے کروں پڑ گیا یا اللہ آپ نے اس کتے کو بھی سمجھ دے میں بے سمجھ رہ گیا اپنی بدعمالی یا اللہ جب تک آپ نہیں ہٹائیں گے میری بدعمالی کو آپ نہیں ختم کریں گے میں نہیں کر سکتا روز وہی بات کہوں اور میں کہہ رہا ہوں وہ شاہدہ ہے جن جن نے یہ عمل کیا آپ بلیو کرو اس کے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے معافی عطا فرمایا آسانیاں فرمایا وہی بیوی اس کے لیے معاون بن گئی وہی بچے اس کے لیے معاون بن گئے وہی دنیا اس کے لیے معاون بن گئی ورنہ وہی اس کو کیا کر رہی ہے ہم سب جانتے ہیں کیا کر رہا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا نا 50 کراس والے ہیں سب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کبھی بیوی سے کبھی بچے ہر چیز ورنہ دیکھنا یہی بچہ جو ہے وہ رات کو پیر دباتا کہ ابا تھک گئے ہوں بھائی یہی بچے جو ہے وہ ماں باپ کی خدمت میں لگ جاتے ہیں یار میرے ماں باپ خدمت نہیں کروں گا اللہ مجھ سے راضی ہے ورنہ یہی بچے صبح 2 سلام آتے ہیں اللہ معاف کرے صرف تھپڑ تک معاملہ آج کل کے دور میں رہ گیا ورنہ معاملہ وہاں پر پہنچ چکا کہ بھائی بلکہ بہت جگہ تو پہنچ بھی گئے بہت سے ایسے قصے سننے کو ملتے ہیں کہ ماں کو مار کے بھاگ نکال دیا باپ کو دھکے دے کے نکال دیا یہ بھی جاننے والوں میں ایسا ہوا اس میں ایک عمر آیا جوانی میں تو برداشت طاقت تھی لیکن بڑھاپے میں نے دیکھا کہ انہوں نے مار کے اپنے باپ کو باہر نکال دیا وہ بیچارہ کبھی ادھر رہتا ہے کبھی ادھر رہتا ہے تو مقصد سمجھانے کا یہی ہے کہ اپنی روش سے وہ باز نہیں آیا وہ اپنے معاملات سے باز نہیں آیا جیسے میں نے کہا اور یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بیج ہم نے ڈالا تو کیکڑ نکلا کیکڑ تو چبائے گا نا یہ تو بعد پتہ چلتا ہے یہی بات سمجھائی جا رہی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہم نے اپنی اولاد کو جسے کہہ رہے ہیں سود کھلاؤ پھر دیکھو اس کے دماغ کام کرتا ہے حرام کر کے کر دیکھو اس کا وہی دیکھ رہے ہیں بعد میں رو رہے ہیں بیٹھ کر یار یہ اولاد کیا ہو گئی ہے سمجھ میں سیدھی بات سمجھ میں زہر کھا رہا ہے یہ نہیں کھا رہا لاکھ سمجھاؤ اس کو بھائی یہ غلط ہے مت کرو لیکن وہ کہہ رہا ہے میں یہی کروں گا
تو ابھی بھی وقت ہے بھائی، اپنے آپ کو جب یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو تمہارے لیے معاونت کے لیے بنا دے گا۔ ہم نے دیکھا، ہم نے یہ بات محسوس کی، اور یہ ساری مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اپنے والدین کے ساتھ بھائی آپ بیٹھ گئے، آپ کھا لیں، کپڑا پہنائے، ہر چیز میں بھائی پہنانے میں بھی جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں، جوتا تک پہنانے میں مدد کر رہے ہیں، کون کروا رہا؟ اللہ کروا رہا ہے۔ ورنہ وہی ہے جوتا لا بھائی ابا کہاں، جوتا کہاں، خود کہاں، پتہ ہی نہیں، وہ بلکہ بچہ ہی پہن کے چلا گیا، ابا چل کے بعد گھوم رہے ہیں، میرا بچہ جوتا پہن کے چلا گیا، کون کروا رہا؟ صرف سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ ورنہ ایسا ہی میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت بہت دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں بھائی، آج کا وقت ہے، کل کا پتہ نہیں ہماری۔ میں نے کہا اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم کل کھائیں گے نہیں کھائیں گے، اللہ کا شکر ہے ہم سب کے گھروں میں کم از کم 2-3 دن کا مال تو موجود ہے، لیکن 2-3 گھنٹے کا پتہ ہے۔ اس فکر کو پیدا کرنا ہے، اور اس فکر کو کیا پیدا کرنا ہے؟ جیسے کہا معمول بناؤ، خدا کے لیے معمول بناؤ گے اور اللہ سے کہو معمول بناؤ، اللہ سے کہو اور معمول بناؤ۔ یا اللہ میں یہ تو ہے 2 رکعت نماز نافل پڑھوں گا، اس کا معمول بناؤ، مرتے دم تک پڑھو۔ یہ نہیں کہ چھوڑ دیا میں فرشتہ بھی ہو جائے جس سے اللہ کے مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے آپ سب سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف ایک ہی چیز، خود کچھ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، ہم ہر چیز برباد ہو چکی ہے ہماری، ہم لعنت میں گرفتار ہو چکے۔ اب ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ سے کہو 2 رکعت نماز نافل، ہر چیز میں بس ایک دفعہ پڑھو بھائی، خدا کی ایک دفعہ پڑھو، اور اللہ سے کہو یا اللہ میں آیا تھا بندگی کے لیے، میں تو چکروں میں پڑ گیا کہ کاروبار کیسے ہوگا، لاک ڈاؤن ہو جائے گا تو مر جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تو تمہیں ماں کے اندر سب لاک ڈاؤن تھا، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے وہاں تمہیں رزق دیا۔ ہم تو ایسے رزاق ہیں کہ ہم تو وہاں بھی رزق پہنچاتے ہیں، تم یہاں پہ پریشان ہو رہے ہو۔ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، مشاہدے کے طور پہ کہتا ہوں کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے فرماتے ہیں، اور اس سے زیادہ دیتے ہیں جو عام دنوں میں کہنے کی جو مشاہدہ کرتا ہو کہ ہاں ایسے ہی ہوا۔ عام دنوں میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس دنوں میں بہت زیادہ، کیونکہ اس کا مشاہدہ یہی اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ اے بندے دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ کہ آپ سب سے یہ درخواست ہے، دیکھو یہاں ہی سب کچھ ہے، عزت یہاں ہے، مال یہاں ہے، حاکمیت یہاں ہے، ساری چیز اللہ کی طرف ہے، اور جس طرف ہم بھاگ رہے ہیں وہ لعنت ہے۔ اور میں نے کہا کہ حاصل بھی تم کر لو، جیسے ایک مسلمان ہونا اور ایک مسلمان پیدا ہونا آسمان زمین کا فرق ہے۔ ہر چیز کو اللہ کی طرف موڑ دو، ہر چیز کو اللہ کی طرف کر لو۔ میں اٹھوں گا تو اللہ کے حکم سے، سوؤں گا تو اللہ کے حکم سے، اور یہ جب باتیں اسی وقت کرو گے جب اس لعنت سے نکلو گے بھائی، ورنہ نہیں کر پاؤ گے، ورنہ نہیں کر پاؤ گے۔ اس لعنت کا بہت آسان طریقہ جیسے بتا رہا ہوں، 2 رکعت نماز میں پھر سب سے پہلے اللہ کے سامنے اگر مر گئے کل تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کے بھروسے پہ کہہ رہا ہوں سیدھے جنت میں ڈال دیے جاؤ گے۔ کیوں کہ اللہ کے کہہ کے مرے۔ دنیا میں بھی اگر چھوٹے سے چھوٹا کام کسی سے کہہ دیں اور کچھ بھی نہ ہو تو ہم نے تو کہہ دیا ابا، ارے میں کہہ رہا ہوں فلم دیکھنے جاتا ہے بچہ، گناہ کرنے جا رہا ہے، ابا سے کہہ کے جا رہا ہے، تو دور حاضر میں موبائل کیا چیز ہے، بیٹا خریدتا ابا سے کہتے ہیں ٹھیک ہے خرید لو، ابھی تو کیا نہیں ہے تو پھر دیکھو کیا ہے۔ اس لیے آپ سب سے یہی ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، بات صحیح ہے، کہہ دیا تھا ہو گیا بھائی، اس کو اللہ کی طرف موڑ دو۔ اللہ سے صرف 2 رکعت روز اللہ کے جیسے فرشتے آتے ہیں، جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے یا اللہ صرف اللہ کو پتا ہے کہ انسان جنتی ہے، جب کسی فرشتوں کسی کو نہیں پتا، صرف اللہ کو پتا ہے۔ جیسی روح قبض کی جاتی ہے تو اللہ کے پاس جبریل میکائیل علیہ السلام یا اضافی نام مجھے سے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ آتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ میں ان کی روح کس پہ قبض کروں، نیک میں یا بدوں میں؟ اللہ کہتا ہے نیکوں میں، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بدوں میں، ان کے ساتھ بدی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بھائی ہاں بھی ابھی تو مجھ سے کہا تھا اس نے، میں نے کہا نا سوچو اس معاملے کو۔ بیٹا گیا فلم دیکھنے کے لیے، ابا سے کہا ابا میں جا رہا ہوں فلم دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے تو چلا گیا۔ ابا ٹوٹ کر رہے گا، چلو بھائی جا رہا تو بھائی دورے حاضر کیا ادھر سے فون آیا بھائی کا، چھوٹے بھائی کا، پاپا پتا کہاں گیا بھائی، کہاں گیا فلم؟ ہاں مجھے پتا ہے۔ اچھا بیوی کا فون آپ کو پتا ہے کہاں گیا؟ تو فلم ہاں بھی پتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کیا ہم اس کو پوچھ کے اور بغیر پتا ہے کیا بغیر جی اب 100 باتیں ہمارے دل و دماغ میں جو آتی ہے ہر آدمی کا ریپرکیشن ایسے ہی ہوتی ہے۔ یہی تھوڑا اللہ ہم سے اس سے کہیں بلا جاتا ہے۔ ابھی کل تو کہا تھا اس نے تو روز بول رہا تھا کہ مجھے توفیق عطا فرما، چلو بھائی جانا جنت میں ڈال دیا، مطلب اتنا آسان اس کا بھائی، اس کو کر کے دیکھو، نسخہ بہت آسان کر کے دیکھو۔
گناہ کر رہے ہو کر کے دیکھو بھائی، میں رات بھر جو برائیاں پڑھا رہتا ہوں، کوئی موبائل ہے، کسی کا ٹی وی ہے، کسی کا کوئی، یا اللہ بس یہ روز کا یہ معمول ہے. آپ وہاں فرما دیں ہمیں توفیق عطا فرما، آپ کریں گے تو ہوگا. دیکھو گے پھر انشاءاللہ کیسے مدد آتی ہے. نماز کے دل نہیں چاہ رہا اپنے گھر میں نماز پڑھ لے تو کہنا شروع کر دیا اللہ گھر میں نہیں مسجد پڑھنی چاہیے، لیکن میرا دل اور دماغ نہیں مان رہا. آپ یقین کرو خود بخود راستہ ایسا لگے گا کہ اٹھو گے وضو کیا اور مسجد. بھائی یہ باتیں وہ ہیں جو کر کے سمجھ میں آئیں، صرف کہنے سے نہیں، کھاؤ گے سمجھ میں آئے. انشاءاللہ ہم جب یہ کھائیں گے، ہم جیسے لوگوں کے لیے تو دور حاضر میں ہم گزر رہے ہیں، بھائی ایک ہی راستہ، بھائی کہہ دو اللہ سے. بہت آسان الفاظ میں کہہ دو، جس الفاظ میں آ رہا اس سے کہو، کوئی انگلش اردو عربی کی ضرورت نہیں. جو آ رہا ہے یا اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا، صاف صاف کہو گے اللہ، کہہ دو صاحب مجھ سے نہیں ہو رہا یا اللہ. ہم سب کا ابا اما سے کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہو رہا پپا، پپا ہی ہاتھ پکڑ کے جو ہے 2 نمبر کا کام کروا رہے ہیں، اما ہی پکڑ کے آئی بیٹا جو آؤ ادھر میں کرواتا ہوں. کہتے ہیں بھائی ہم اللہ تعالیٰ ایسے چپ ہو جاؤ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تمہارا میرا معاملہ بھیج دو جنت میں. یہی ہو رہا ہے، یہی ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ کسی کو بتائیں سوتے نہیں، بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے وہ بھیج دو جنت میں. دنیا میں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بھائی، بچے کا ہاتھ پکڑا ہوم ورک کرا کے بھیج دیا اس میں. یہی ہوتا ہے بھائی، بہت آسان اس کا، کتنا آسان ہے. یہی ہو بندے اور اللہ کا تعلق ہے، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں فلاں گناہ کر رہا ہوں یا فلاں کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے ہم تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے، تم پرچار کرتے پھر رہے. تو بھائی کرنا کچھ نہیں، کرنا بہت آسان ہے، بس اللہ سے تعلق کو پیدا کرنا، کیونکہ جانا اس کے پاس ہے. بھائی اپنے آفس سے، اپنے مالک سے، اپنے باپ سے تعلق کو بنانا، کیونکہ جواب تو اسی کو دینا ہے. جب جواب دینے سے والے تعلق بن گیا تو باقی کی فکر کیوں کر رہے ہیں. بیوی یہ کہہ رہی ہے، بچہ وہ کہہ رہا ہے، بھائی جو کہہ رہا ہے کہنے دیں. اصل معاملہ میرا اللہ سے بن چکا، میری معاملہ اس سے طے ہو گیا. میں ابھی کہہ کے آیا ہوں، میں ہر وقت کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے نہیں ہو رہا، میں جا رہا ہوں، میں تھک جاتا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نہ بچے میری بات ماننا. یا اللہ آپ نے کہا بچوں کو جہنم سے بچاؤ، میں کہا جہنم سے بچاؤ، میں تو خود جہنم میں جا رہا ہوں. بھائی اس قسم کی باتیں کرو اور اللہ سے کوئی اللہ میں نے جیسے بھی میرے ابھی نیا ریسنٹلی شروع کہ اللہ اس کتوں کو سمجھ آپ ہمیں بھی دے دی، یا اللہ اس جانور کو، شیر کو، درندے کو شکل آپ نے دے دی، آپ ہمیں بھی دے دیجیے، آپ تو بس میں جائے گا. بھائی یہ سب چیزوں سے یہ چیز حاصل کرو، یا اللہ دے دیجیے، یا اللہ آپ بھی خوش ہو جائیں گے، یا اللہ ہم سے اگر ایسا معاملہ ہو جائے گا، یا اللہ آپ کتنے خوش ہوں گے، ہم سے وہ کام کروا لیجیے جو آپ کی خوشی کا باعث بن جائے. تو بھائی یہی کرنا ہے، جب یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ سب سے تم کو راضی کر کے. ورنہ اگر میں نے کہا کہ بس وہی ہے کہ بس سے کہتے ہیں کہ سمندر کے پاس بیٹھ کر کیا سے مرنا، سب کچھ پہ ہونے کے باوجود ذلیل و خوار ہو رہے. تو بھائی اب بہت وقت گزر چکا، وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا، بلکہ گزر نہیں چکا. ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اس دور میں بچہ، جوان، بوڑھا، ہر آدمی یہ بات سمجھ رہا ہے کہ بھائی کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت اللہ معاف کرے اس چکر میں پھنسیں گے اور جانا پڑے گا. اس لیے آپ سب سے درخواست ہے، اور یہ بات بہت دل سے کرنا ہوں کہ زندگی جو معمول بناؤ اور اس کے لیے مشورہ کرو. نہیں آ رہا دبا، بار بار پوچھو، ایک ہی الفاظ کو دہراؤ. بچہ بھی پوچھتا ہے باپ سے یہی چیز ہے، بھائی یہ بتائیے یہ ایسا کیوں نہیں ہے، ایسا کیوں ہے. یہ سب چیزیں طلب کا ذریعہ بن جائے گا. تو نشا مجھے تو پتہ ہی آتا، میں تو ایسا کر رہا ہوں، آپ کو بتائیے. اس لیے بھائی خدا کی، کیونکہ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ملک الموت ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا. اس وقت ٹائم نہیں ہے، آج وقت ہے، کل وقت نہیں ہے. تو آج ہی یہ باتیں کرنی ہیں. اور جیسے آخری، جیسے ہمارا جو آخری وہ ہے جیسے طریقہ ہے، اور یہی بات ہمارے پاس ہے کہ ہم جو ہمارا مالک ہے ہم اسی سے کریں، اسی سے آج بھی کریں، اس کا پیر پکڑیں. جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے بھائی جس سے اڑا لیا اسی سے کہو گے، جس کے ساتھ معاملات کرو وہ اسی سے کہو گے یار وقت پیسے نہیں ہے، معاف کر دو، ٹائم دے دو، تھوڑا یہ کر کے دے دو. یہی کام اللہ سے کرتے ہو. تو وہ جو آخری معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس معاملے میں ہر چیز کو پلٹ دیتے ہیں وہ ہے رجوع اللہ، اور وہ ہم کرتے ہیں اللہ سے. اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں کو، ہماری فکروں کو اپنے فضل سے کھول دے. ٹھیک ہے، دعا کر لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ کا احسان عظیم ہے، کرم کرم ہے، اس قدر بھی شکر ادا کرے کرم ہے. یا اللہ آپ نے مانگنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ آپ نے ہم سب کو کہاں کہاں سے بلا کے یہاں بٹھایا ہے، آپ نے ہم سب کو ایک جگہ مدعو فرمایا ہے. یا اللہ یہ آپ کا احسان عظیم ہے.
ساری پریشانیوں سے، ساری تکلیفات سے، ساری فکریات سے نکال کر یہاں آپ نے ہمیں دکھایا یا اللہ، یہ سب آپ نے اپنے فضل سے کیا یا اللہ۔ جب آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا یا اللہ، جب آپ نے اپنے فضل سے ہمیں یہاں تک کا معاملہ عطا فرما دیا یا اللہ، آگے بھی آپ نے پہنچا دیا یا اللہ، ہماری فکریات کو بدل ڈالیے یا اللہ۔ ہم یہاں سے گئے پھر ہم اسی چکروں میں پڑتے ہیں یا اللہ، ہم یہاں سے نکلے یا اللہ، پھر ہماری سوچ بدلی ہے یا اللہ، بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف میں ہے۔ رمضان گزر گئے، کوئی تبدیلی نہیں، مہینہ سال گزر رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں یا اللہ، بلکہ دن بدن اپنی لعنت میں گرفتار ہوتے جا رہے ہیں یا اللہ۔ جتنا ہم آگے بڑھنا چاہیں یا اللہ، یہ مشکل میں پڑ گئے ہیں یا اللہ، یہ کیسی لعنت میں گرفتار ہو گئے ہیں یا اللہ، اتنی ہی ہم دور ہو رہے ہیں یا اللہ۔ جتنے ہماری عمریں بڑھ رہی ہیں، ہماری مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں یا اللہ، فکریات بڑھتی جا رہی ہیں، ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں یا اللہ، آپ نے ہمیں اس بات کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، یہ سب ہمارے اوپر ہماری لعنت کا وبال ہے یا اللہ۔ ہم تو قید میں گرفتار ہو چکے ہیں یا اللہ، اس قید سے تو آپ ہی رہائی دیں گے یا اللہ۔ اس قید کے آپ کے علاوہ کون ہمیں معاف کرے گا؟ ہم کہاں جائیں یا اللہ، کس کے پاس جائیں؟ آپ سے بڑھ کر رحیم بھی کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر کریم بھی کوئی نہیں یا اللہ۔ آپ کے بس میں ہیں اور آپ حق ہیں کہ ہم نے ظلم کیا، ہم ظالم ہیں اور ظالم بھی بڑے خطرناک قسم کے ہیں یا اللہ۔ ہم سے بڑا کوئی ظالم نہیں اس دور حاضر میں نہ پیدا ہوا نہ ہی ہوگا۔ ہمیں آپ نے جتنی چیزیں ہم پہ آپ نے مہربانی فرمائی، ہم نے آپ کے خلاف اتنا ہی معاملہ اٹھا رکھا ہے یا اللہ۔ ہم سے بڑا ظالم کون ہے یا اللہ؟ آپ سے بڑا رحیم کوئی نہیں یا اللہ، آپ سے بڑا کریم کوئی نہیں یا اللہ، آپ سے بڑا دینے والا کوئی نہیں یا اللہ۔ ہم ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں یا اللہ، ہم تھک چکے ہیں، لیکن یا اللہ، اس شیطان کے اس وبائی اس معاملات میں پھنس چکے ہیں یا اللہ۔ لیکن کہاں جائیں؟ اس سے کہیں آپ رب ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں یا اللہ۔ اس لعنت سے ہمیں نکال دیجیے یا اللہ، اس اندھا پن سے ہمیں نکال دیجیے یا اللہ، اس بہرے پن سے نکال دیجیے یا اللہ۔ ہماری سماعت، ہماری زبان کو کھول دیجیے یا اللہ، کھول دیجیے یا اللہ۔ جب آپ کھول دیں یا اللہ، ہمیں اس بات کی بھی آپ ہی توفیق عطا فرما دیں یا اللہ۔ ہم آپ کے قدموں میں گر جائیں، آپ کے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیں یا اللہ۔ ہم آپ کی اپنی زندگی آپ کے حکم کے مطابق گزارنے والے بن جائیں یا اللہ۔ جانور بھی یا اللہ ہم سے بہتر ہو گئے یا اللہ۔ اس کا مالک بڑا خوش ہوتا ہے ایک حکم کے ماننے یا اللہ۔ ہمیں بھی ایسا بنا دیجیے یا اللہ، آپ خوش ہو جائیں یا اللہ۔ ہمیں بھی ایسا بنا دیجیے اس سے آپ خوش ہو جائیں یا اللہ۔ ہمارے معاملات بڑے ہی یا اللہ شرمندہ ہے یا اللہ۔ نہ بیوی خوش، نہ بچے خوش، نہ بھائی خوش، نہ بہنیں خوش یا اللہ۔ ہر کوئی یا اللہ یا اللہ تکلیف کا باعث بن چکے ہیں، کانٹے کا باعث بن چکے ہیں یا اللہ۔ کہاں جائیں؟ اس سے کہیں کوئی بھی نہیں یا اللہ۔ ہم لیکن اپنے آپ میں محسوس کر رہے ہیں یا اللہ، سوائے آپ کے اس معاملے کو اب کوئی صحیح کر نہیں سکتا یا اللہ۔ الجھنے الجھا رکھی ہے اس گتھی کو، سوائے آپ کو کوئی سلجھا نہیں سکتا۔ آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ سے کون پوچھے گا؟ آپ کا کیا جائے گا یا اللہ؟ بے شک آپ کے پاس طاقت ہے، ہمیں آپ ہم میں ڈال دیں، آپ کا کیا جائے گا یا اللہ؟ نہ ڈالیں یا اللہ، لیکن آپ کی شان ہے، آپ رحیم ہیں، آپ کی شان بڑھے گی کیا یا اللہ؟ آپ کا کچھ نہ جائے گا، ہم جیسے بندوں کا معاملہ بن جائے گا یا اللہ۔ ہمارے اوپر رحم فرما دیجیے یا اللہ، ہمارے معاملات کو پورن فرما دیجیے یا اللہ۔ آج کے دن ہمارے لیے یا اللہ، ہمارے لیے کیا اللہ یا اللہ، اس دل کو بدلنے کا فیصلہ فرمائیے یا اللہ۔ کل یہ موقع ملے نہ ملے، آج ہی فیصلہ فرما دیں یا اللہ۔ جب ہم یہاں سے گئے، ہم پھر اسی بے وفا پہ مرتے ہیں، پھر وہی زندگی ہماری یا اللہ بھٹک چکے ہیں یا اللہ۔ ہماری فکریں اب بدل ہی ڈالیے یا اللہ۔ ہماری سوچ میں یا اللہ تبدیلی پیدا ہی فرما دیجیے یا اللہ۔ فضل سے فرمائیں گے، عمل میں کچھ بھی نہیں، نہ ابھی ہے نہ ہم کر پائیں گے، ہمارے پاس طاقت نہیں یا اللہ۔ آپ نے فضل سے، جیسے آپ نے مسلمان بنا دیا، اہل حق سے جوڑ دیا یا اللہ، اسی طرح آپ نے فضل سے فرما دیجیے یا اللہ۔ جہاں اتنا کیا یا اللہ، ایک اور کر دیجیے یا اللہ۔ ایک فضل عظیم اور عطا فرما دیجیے ہمیں یا اللہ۔ اپنی رضا کاملہ نصیب فرما دیجیے یا اللہ۔ آپ کو رضا کاملہ نصیب فرما دیجیے یا اللہ۔ آج کے دن ملے نہ ملے، آج کے دن کی مہلت ہے، کل یہ مہلت ملے نہ ملے یا اللہ۔ آج ہی ہمارا فیصلہ فرما دیں،
ہمارے حق میں فرما دے یا اللہ، ہمارے نئے بچوں کے حق میں فرما دے، ہمارے ماں باپ کے حق میں، بہن بھائیوں کے حق میں یا اللہ، شہر والوں، ملک والوں، عزیز رشتہ داروں کے حق میں فرما دے یا اللہ، آپ کا کچھ نہ جائے گا، آپ کا کچھ نہ جائے گا، ہمارا معاملہ بن جائے گا۔ آپ کہلوارے ہیں یا اللہ، اس کا مرید بنا دیجیے، آپ کہلوارے ہیں یا اللہ، اس کو کرنے والا بنا دیجیے یا اللہ، ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہمیں بندگی کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اس لعنت سے نکال دیجیے یا اللہ، اس لعنت سے نکال دیجیے، ہم دن بدن لعنت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا اللہ، آج قریب قبروں میں اتار دیا جائے گا یا اللہ، قریب ہمیں قبروں میں اتار دیا جائے گا یا اللہ، ہمیں یہ پتہ بلکہ ہم کو محسوس کر رہے ہیں کہ بدعمالیوں کی وجہ سے یا اللہ کہیں جہنم کا گڑھا نہ بن جائے یا اللہ، آپ رحیم ہے، آج کا موقع ہے، آج مہلت ہے، آج نے کہا ہے یا اللہ، اس سے پہلے جو آ گیا وہ کامیاب یا اللہ، ہم آپ کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں تو یہ سب کیا ہے یا اللہ، کچھ بن نہیں پا رہا یا اللہ، کیا کریں، کہاں جائیں یا اللہ، کچھ ہو نہیں پا رہا، کہاں جائیں، کس سے کہیں، کوئی بھی تو نہیں ہے یا اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہماری پریشانی، ہماری بدعمالیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے اوپر لعنت مسلط ہوتی جا رہی ہے، اندھاپن بڑھتا جا رہا ہے یا اللہ، کہنے تو کیا کہیں بھی کس سے، کہاں جائے، آج آپ نے موقع عطا فرمایا ہے، آج آپ ہم سے کہلوا رہے ہیں یا اللہ، آج ہمیں یہاں بٹھا دیا ہے یا اللہ، یہ سب آپ نے کرم کیا ہے یا اللہ، عظیم اور عطا فرما دیں، ہمارے دلوں کو بدل ڈالیے، ہمارے فکروں کو بدل ڈالیے، ہماری سوچوں کو بدل ڈالیے یا اللہ، آج ہمارا معاملہ بدل ہی ڈالیے، آج ہمیں محروم نہ فرمائیے، آج ہمارا معاملہ بدل ہی ڈالیے یا اللہ، آج ہم پہ رحم فرما دیجیے، مطلب رمضان بھی گزر کے اس مہینے کہ ہم کچھ نہ کر سکتے، اب کون سا دن آئے گا، کون سی گھڑی آئے گی، کوئی نہیں ہے یا اللہ، سوائے ظلمت ہی ظلمت نظر آ رہی ہے، ہم سے ہو نہیں پا رہا، آپ کر دیجیے یا اللہ، دنیا میں بھی جب ہوتا نہیں ہے کسی سے کہتے ہیں وہ کر دیتا ہے یا اللہ، وہ مہربان ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و قریب اس کی مدد کر دیتے ہیں یا اللہ، آپ تو رحیم ہے، آپ تو کریم ہے، آپ نہ کریں گے تو کون کرے گا، آپ سے کون پوچھے گا، آپ کا کیا جائے گا یا اللہ، آج ہمارا معاملہ کر ہی دیجیے، ہمیں سنت پہ عمل کرنے والا بنا ہی دیجیے، ہر قدم ہمارا یا اللہ کامیابی کی طرف چلا دیجیے یا اللہ، ہر جہنم کے قدم سے روک دیجیے یا اللہ، آج ہمارا معاملہ اپنا بدل سے فرما دیجیے یا اللہ، آج ہمیں محبت بنائیے، ہماری بدعمالیوں کی طرف نہ دیکھیے یا اللہ، ہماری اوپر نہ دیکھیے، اپنے اوپر دیکھیے، آپ رب ہیں، آپ مالک ہیں ہمارے، آپ خالق ہیں ہمارے، آج ہمارا معاملہ فرما دیں یا اللہ، آج ہمیں معمورات فرما دیں یا اللہ، آج ہماری آنکھیں کھول دیں یا اللہ، آج ہماری سماعت یا اللہ کھول دیجیے یا اللہ، آج ہماری زبان کھول دیجیے یا اللہ، ہماری سب سمجھ کو کھول دیجیے یا اللہ، آج ہماری سمجھ کو کھول دیجیے یا اللہ، آج ہماری سمجھ کو کھول دیجیے یا اللہ، ہم بربادی کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں یا اللہ، بہت تیزی سے جا رہے ہیں یا اللہ، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی یا اللہ ہمیں روکنے والا نہیں، ہر آدمی ہماری برائی پہ پڑھنے میں مدد کر رہا ہے، کوئی موبائل دے رہا ہے، کوئی نیٹ دے رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا بتائیں یا اللہ، ہماری نسلیں برباد ہو چکی، رات کو عبادت کیا کریں گے، ہم صرف آپ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں یا اللہ، آپ نے جو کہا اس کے خلاف کر رہے ہیں یا اللہ، کھلا کر رہے ہیں، کسی سے ڈر نہیں، کسی کی فکر نہیں یا اللہ، یہ بڑی ہی وبال ہے یا اللہ، یہ تو بڑا ہی وبال ہے جو ہم روز کر رہے ہیں، لیکن یا اللہ، بچے تو کیسے یا اللہ، کون بچائے گا، کون آئے گا ہماری مدد کو یا اللہ، آپ آ گئے، آپ ہماری مدد فرما دیں یا اللہ، ہمارا معاملہ فرما دیں، ہماری سوچ و فکر کو بدل دیں، ہماری فکروں کو بدل دیں یا اللہ، ہمارے اپنے اندر یا اللہ، ہمارے اندر تبدیلی پیدا فرما دیں یا اللہ، تو جانوروں سے یا اللہ ہمارے زیادہ سمجھتا فرما دیں یا اللہ، ہمارے اندر سمجھتا فرما دیں یا اللہ، اپنے مالک کو خوش کرنے کا طریقہ سمجھا دیں یا اللہ، اپنے مالک کو خوش کرنے کا طریقہ سکھا دیں یا اللہ، اپنے فضل سے سکھا دیں یا اللہ، اپنے فضل سے سکھا دیں یا اللہ، ہماری دعائیں، ہمارے آمین کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، جو مانگ سک رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مان پا رہے ہیں یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ربنا هب لنا وأزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہماری دعائیں ہمارے آمین کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. یا اللہ حساس سے صالحات سے مرگ مفاجات سے چوروں سے ڈکیتوں سے رہزنوں سے آج والی انقلاب سے اس کی مضرات سے بم کے دھماکوں جتنی برائیں جتنے فساد ہیں ذلت سے خواری سے پستی سے بدحالی سے وبائی بیماریوں سے زمین کے امڑ آنے سے اس میں دھس جانے سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لیجیے. ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لیجیے. یا اللہ تمام ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے عزیز و قارب کو بھی بچوں کو سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لیجیے. یا اللہ تمام مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں لے لیجیے. ہماری دعائیں سب پہ اپنا قبول فرما لیجیے. یا اللہ قبول فرما لیجیے. ربنا یا اللہ جب آپ ہمیں بالکل آپ نے کر دیا ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرما دیجیے گا. یا اللہ ہمارے نیک معاملات کو کرنے کی توفیق کے بعد اس کی حفاظت بھی آپ کو فرما دیں. ہم سے نہیں ہو پائے گا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں, ہم سے نہیں ہو پائے گا. آپ ہی کرتے ہیں تو مان سک رہے اللہ وہ بھی عطا فرمائیے, تو نہیں مان پائے گا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین 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 برحمتک ثم آمین.